چیلنج آف ایجوکیشن ان خیبر پختونخوا میں ہم ایک اور جو آنسر دیکھتے ہیں وہ ہے رائٹس آف ویمن کا، یعنی خواتین کے حقوق کا۔ اب خواتین کے حقوق کی کیا حیثیت ہے ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ میں، یا اس کے رستے میں رکاوٹ جو چیزیں بن رہی ہیں ان میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈسپائٹ آف مچ امپروومنٹ، یعنی ایسا ہے کہ بہت امپروومنٹ ہم نے دیکھی ہے پچھلے 30 سالوں کے اندر اس صوبے کے اندر، یعنی یہ بات یقیناً جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کے حقوق کو لے کے، خواتین کی ڈیولپمنٹ کو لے کے پچھلے 30 سالوں میں جو کلچر ہے وہ بہت تبدیل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو خواتین ہیں ان کو خاطر خواہ جو ہیں اب مواقع وہ فراہم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لو لٹریسی ہے خواتین کے اندر، ہم نے جس طرح کہ دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر 35% جو ہے لٹریسی ریٹ وہ خواتین کا ہے، جو کہ 7 جو ہیں ڈسٹرکٹس اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کم ہے، یعنی وہ 20% ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جینڈر بائس ہے، یعنی ایک جینڈر کو زیادہ فوقیت دینا ہے دوسرے جینڈر کے اوپر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میل جینڈر کو زیادہ فوقیت جو ہے وہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے خواتین کی خواندگی کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے خیبر پختونخوا میں۔ Women are usually deprived of their due share in the property. Statistics ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے جو علاقے ہیں وہاں کے ٹریڈیشنز میں جو خواتین ہیں انہیں جائیداد میں جو حق ہے وہ نہیں دیا جاتا، ان کو محروم کر دیا جاتا ہے اس حق سے جو کہ ان کا شرعی حق بھی ہے اور جو کہ ان کا لیگل رائٹ بھی ہے۔ So we see that they do not hold a share in the property according to the customs. And then remarrying of widows is frowned upon، یعنی جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے شوہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ شادی کرنا جو ہے اس کو بھی ایک جو ہے وہ نیگیٹو ویو کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہم معاشرے میں نہیں دیکھتے۔ سو ویمن ہو آر ویڈوڈ آر ناٹ ری میرڈ ان دا کسٹمز۔ اب ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسا ایک خاص عنصر شامل ہے کہ ایجوکیشن کو جو ہے وہ جاب اور امپلائبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ ویو کیا جاتا ہے، اور جب ایک خاص جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا وہ جابز کے اگینسٹ ہے ویمن کے لیے، تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک غلط فیصلے پہ پہنچ جایا جاتا ہے کہ خواتین چونکہ انہوں نے نوکری ہی نہیں کرنی تو پھر انہیں تعلیم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ ایسا کہہ دیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ جاب میں نہیں جانا، کسی نے جو ہے ملازمت اختیار نہیں کرنی، تو پھر اس شخص کو تعلیم بھی حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ سو ہم اس قسم کا رویہ دیکھتے ہیں خواتین کی طرف، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر بائس کی وجہ سے ان کی خواندگی کے اوپر، ان کے تعلیم یافتہ ہونے کے اوپر نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں اس صوبے کے اندر۔ اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ besides spending on female education is considered as wasteful expenditure۔ تو پھر خواتین نے جب کما کر نہیں لانا، جب انہوں نے ملازمت اختیار نہیں کرنی ٹریڈیشنز کے مطابق، تو پھر ان کی تعلیم پہ جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ ریسورسز کا ضیاع ہوگا، وہاں جو پیسے ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے گا، جو کہ یقیناً ایک غلط جو ہے وہ رویہ ہے، کیونکہ ایجوکیشن از ناٹ جسٹ میئرلی ٹو گیٹ اے جاب اینڈ ٹو ارن منی، بٹ اٹ از امپورٹنٹ فار دی ہیومنس ٹو ڈیولپ اینڈ لیو ان اے سوسائٹی لائک گڈ سٹیزنس۔